زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر از 100 سالہ تاج بیریا. یہ اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنہوں نے راضی کیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ بندے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. تو یہاں جناب اللہ کے نیک بندوں کے وہ درود پاک جو ان کے معمولات میں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص زیارت جمال بے مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو دل و جان سے رکھتا ہو تو روز ماہ شب جمعہ کے بعد فراغت نماز عشاء کے بعد پاکیزہ حالت کے اندر خوشبو پہن کر نیک کپڑے پہن کر پاکیزہ کپڑے پہن کر فرمایا 170 بار اس درود پاک جس کا نام درود تاج ہے جو پڑھے گا میرا اللہ اپنے حبیب کا دیدار اسے نصیب فرمائے گا. اور یہ ثابت ہوتا ہے لیکن افسوس ہے کہ بابا فرید گنج شکر کی زبان لاؤں تو کہاں سے لاؤں؟ وہ زبان بھی چاہیے، وہ دل بھی چاہیے، وہ دماغ بھی چاہیے. فرمایا کہ دل کو قوت دینے والی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. دماغ کو تقویت دینے والی چیز تالی القرآن قرآن پاک ہے. اور صحت و تندرستی قائم رکھنے والی چیز یہ نماز ہے جو نماز پڑھتے ہو جس میں درود پاک بھی پڑھتے ہو. اور میں تمہاری توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ یہ درود تاج اب جناب جس نے پڑھ لیا، اب میں اس کے سارے الفاظ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. گھڑی آپ کہہ رہی ہے کہ بس اختصار کریں. یہاں جناب اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو درود لکھی پڑھتے ہیں. فتوے تو بڑے لگائے جا سکتے ہیں لیکن میں مفتی قاضی کے ڈیزینیشن پر 25 سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے. میں جو چیز بتاؤں گا مسند مستند سند کے ساتھ بتاؤں گا اور بتانے میں حق میں جانب ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب درود لکھی سلطان المشائخ واقف اسرار مولوی حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت کا یہ معمول تھا. ہر روز بطور وظیفہ صدق نیت کے ساتھ خط محبت کے ساتھ 1,00,000 بار درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھا کرتے ہیں. وقت کا بادشاہ ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں. بتا رہا ہوں تمہیں جن لوگوں نے عملیات کی ہیں میں عمل کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نماز فجر کے بعد جو شخص اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے میرا اللہ اس پر کرم فرماتا ہے. اور رات کو بھی پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو. درود لکھی کو جو ہے وہ پڑھا کرو. اور یہی نہیں بلکہ بے شمار میں فضائل درود پاک کی بات کر رہا ہوں. میں اس درود پاک کی بات کر رہا ہوں جسے درود ہزارہ آپ کہتے ہیں. یہ بھی جناب اولیاء اعظام بزرگان دین نے یہ چیزیں ان سے ثابت ہیں اور انہوں نے ایسے عمال کیے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم علیہ. ہے چھوٹا سا درود ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص درود خضری پڑھتا ہے، درود تاج پڑھتا ہے، درود مستغاث پڑھتا ہے، دلائل الخیرات شریف یہ درود پاک کی کتاب ہے جو اس کو پڑھتا ہے. میں اگر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا کئی گھنٹے درکار ہیں. میں صرف اتنی بات اشارت میں بتا رہا ہوں کہ اس کو پڑھا کرو. درود روحی پڑھنے سے یہ درود روحی جو پڑھے جاتے ہیں میں چونکہ اکثر دعاؤں پر جاتا ہوں بے شمار اولیاء اعظام بزرگان دین کے ہاں جانا پڑتا ہے نا تو وہاں پر بے شمار چٹھیاں ملتی ہیں. وہاں لکھا ہوتا ہے میں نے درود تاج پڑھا ہے، درود مائی پڑھا ہے، درود روح پڑھا ہے. یعنی وہ اس طرح کے الفاظ. تو میں نے اس کی ریسرچ کی. میں نے کہا یہ درود پاک جو پڑھتے ہیں اس درود پاک نے اختراع کس نے کیا ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ تو جناب اس کی برکتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قیامت تک روح کو اللہ تعالیٰ آرام دیتا رہتا ہے. روح کو وہ جو مرنے والی
جس نے اس دنیا سے جانا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ زندہ فکر آخرت کرو اور اس درود روحی کو پڑھا کرو۔ اس لیے اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ و صلی علی محمد ما دامت الرحمہ، یہ اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر درود دوامی بھی ہے، اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک شخص نے پوری دلائل خیرات شریف پڑھ لی۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک سے درود دوامی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اور پھر یہ نہیں، یہ دیکھیں درود تنجینہ، آپ کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، آپ کسی بمر میں آگے درود تنجینہ پڑھتے ہیں لوگ، جناب یہ پڑھتے سارے ہیں، صرف یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جناب یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل اتنا فرماتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ درود پاک جو شخص پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ اور پھر یہ درود قلبی ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ درود جو ہے، یہ درود پاک کی بے شمار اقسام میں یہاں پر جو ہے وہ میں یہ نکتہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص درود ماہی پڑھتا ہے اس کا کیا اسے اجر ملتا ہے۔ اس دعا درود ماہی کے بزرگانوں سے یہ سند موجود ہے کہ جو کوئی ہر روز اس دعا کو پڑھے، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، اگر ہفتے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک بار پڑھے، اگر مہینے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھ لے۔ فرمایا وہ اگر پڑھ بھی نہیں سکے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر سن لے، تو فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے خداوند کریم اس بندے کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب آپ خیال کریں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے نا، اغلق ابواب الجحیم، دوزخ کے دروازے بند ہیں جی، تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ذرا آپ خیال کریں یہ مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے، اور میں جناب یہاں ان درود پاک کی بات کر رہا تھا، اور درود پاک سے سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم، یہ جناب یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا فضل و کرم فرماتے ہیں۔ تو یہاں میں درود ماہی کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو کچھ آپ پڑھا کرتے ہیں، آپ کے گھر والے پڑھتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد سے آپ کے بزرگ جو پڑھتے آئے ہیں نا، ان چیزوں کو نہ چھوڑا کریں، انہیں پڑھا کریں۔ یہ پڑھنے کے لیے بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ جس نے یہ مسمت ارادہ کیا، کئی جہاز ایسے تھے جو بحر کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ جناب وہ یوں سمجھیں کہ سمندر کے اوپر جا رہے تھے، اور جناب اس میں حرکت پیدا ہو گئی، جنبش پیدا ہو گئی، جہاز ڈوبنے لگا، تو درود تنجیدہ پڑھنے والوں نے درود تنجیدہ پڑھا، میرا اللہ نے اس جہاز کو محفوظ فرما دیا۔ لوگوں خیال کرو گے یہ اتنا آسان بات نہیں ہے، ظاہری آسان ہے لیکن اس کے پڑھنے سے اجر بڑا ہے۔ یہاں یہ نقطہ رکھنے کے بعد میں نے تو ابھی آپ کو حدیث سنانی تھی، میں تو صرف ممبر کے 3 زینوں کی بات کر کے پورا خطبہ آپ کے سامنے مکمل کر گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تھا تو جبریل نے بدعا کی تھی، یا اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو ماہ رمضان کو پاتا ہے، یا اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اپنی زندگی کے اندر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کا نام نامی سنتا ہے اور اپنی زبان سے درود پاک نہیں پڑھتا۔ پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا جو ماہ رمضان کو پاتا ہے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ وہ شخص جو درود پاک رسول اللہ پر نہیں پڑھتا، لمبا درود نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دینا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم، یہ بہت اونچا درود ہے، بہت اونچا درود ہے۔ میں اس
کی ڈیفینیشن اگر کروں گا تو وقت درکار ہے، کبھی اجازت دے رہی ہے فالتو سان ختم کرنے لگا ہوں۔ تیسرے سینے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ممبر کے تیسرے سینے پہ جب قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ، جبریل نے بدعا کی، یا اللہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں ماں اور باپ کو پاتا ہے، یا دونوں میں سے ایک کو پاتا ہے، ماں ہے اس کی موجود، باپ اس کا موجود ہے، اور ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی فرمانبرداری نہیں کرتا، وہ اولاد نافرمان جو اولاد ہے، یا اللہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آج محترم خیال کریں، اپنے ماں باپ جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں ان کی قبروں پہ بھی حاضری دیا کریں، ان کا بھی حق ہے۔ اباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، جہاں آپ اپنے لیے جو ہے وہ جناب فطرانے ادا کریں گے، جہاں اپنے لیے خیرات کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وہاں اپنے آپ و اجلاس کے لیے بھی دعائے مغفرت کا اہتمام و انتظام کیا کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلہ سے ماہ رمضان کے فیض و برکات سے ہر مسلمان کو مستفید فرمائے۔